پھر اگین ہم جو ہے وہ میپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں یہ تھا, سپوز یہ اسٹیٹس وغیرہ ہیں, یہاں پہ سارا ہے, یہاں پہ بھی گن مچ کے, یہاں پہ بھی یاد ہے فرسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا ادھر سے مسیسپی ریور جاتا ہے بالکل مڈل سے, یہاں پہ کینسس تھا, کینسس نہیں, یہاں پہ نبراسکا تھا اور یہاں پہ کینسس تھا مسیسپی ریور کے ساتھ. اب اس کا مطلب ہے یہ ایگریکلچر جگہیں, ایگریکلچر ہے ادھر. ٹھیک ہے, اور اگر ایگریکلچر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سلیو اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. اچھا اب ادھر کیا ہوا؟ اچھا یہ اب ادھر ایگریکلچر ہوگا. ادھر یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا اسٹیفن ڈگلس نام تھا, اسٹیفن ڈگلس, یہ سینیٹر تھا. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا جی کینسس تو سلیو اسٹیٹ بن رہی ہے, میں نبراسکا کے لوگوں کو بھی ٹورڈز ٹلٹ کرتا ہوں سلیو اسٹیٹ کی طرف آئیں, تاکہ ہم ادھر سے ایک ٹرین بنا سکیں کیلیفورنیا سے نکال کے, سوری کیرولائنا سے نکال کے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایشو کیا آیا؟ ان نے ایشو یہ آیا کہ نبراسکا اور کینسس نے کہا بھئی ہم تو پاپولر سوورینٹی کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ویدر ہم نے سلیو اسٹیٹ بننا ہے یا نان سلیو اسٹیٹ, پاپولر سوورینٹی. ٹھیک ہے, اب جب ان نے یہ بولا نا کہ ہم لوگ لائک ووٹنگ کریں گے, تو نارتھ کے لوگ ادھر جانا شروع کر دیا, ساؤتھ کے لوگوں نے ادھر جانا, تاکہ ادھر جا کے ہم ووٹنگ کو انفلوئنس کر سکیں. ایک بندہ تھا ایبولوشنسٹ موومنٹ کا, اس کا نام تھا جان براؤن. یہ بڑا فنڈو قسم کا تھا, ایکسٹریمسٹ قسم کا بندہ. یہ ادھر بندے لے کے گیا کینسس. اس نے ادھر جو ہے نا جتنے ساؤتھ کے فیور میں بات کر رہے تھے ان لوگوں کو اس نے مارنا شروع کر دیا. اس ایونٹ کو کہتے ہیں بلیڈنگ کینسس. ٹھیک ہے, یہ بلیڈنگ کینسس کی فساد کی جڑ جان براؤن تھی, اور جان براؤن جیسے بندے اس لیے ادھر گئے کیونکہ پاپولر سوورینٹی کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ویدر کینسس نبراسکا کس جگہ آئیں. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ؟ اینی کوشچنز ٹل ناؤ؟ پھر اینڈ میں یہ ہوا کہ یہ کینسس جو ہے وہ سلیو اسٹیٹ بن گیا اور نبراسکا جو ہے وہ اینٹی سلیو اسٹیٹ بن گیا. ٹھیک ہے, پھر برابر ہو گیا. پھر جو ہے اب ہم آتے ہیں جو ایک بڑا کنٹروورشل سپریم کورٹ کا کیس تھا, جسے آپ کہتے ہو ڈریڈ اسکاٹ کا کیس, ڈریڈ اسکاٹ ورسز سینفرڈ کیس. اچھا اب یہ کیوں اتنا فیمس کیس تھا؟ اس نے بیسکلی سپریم کورٹ نے پہلے تو پولیٹیشین ڈیوائیڈ کر رہے تھے نا اسٹیٹس کو کہ آپ سلیو ہو, آپ اینٹی سلیو ہو. ادھر سپریم کورٹ نے ایسا ڈیسیجن دیا جس کی وجہ سے سول وار پرووک ہوئی. ٹھیک ہے, اچھا تھینک یو. اچھا ادھر کیا ہوا؟ ایک بیسکلی مسوری جو تھی نا, مسوری جس کا ہم نے مسوری کمپرومائز پڑھا تھا, مسوری کا ایک سلیو تھا جس کا نام تھا ڈریڈ اسکاٹ. ٹھیک ہے, مسوری کا ایک سلیو تھا ڈریڈ اسکاٹ, اس کا نام تھا. ٹھیک ہے, ڈریڈ اسکاٹ جو تھا وہ سلیو تھا ایک آرمی سرجن کا, آرمی سرجن کا. اچھا یہ آرمی سرجن 4 سال 4 ایئرس, اچھا کلیئر ہے, ٹھیک ہے, 4 ایئرس
لونس جو اسٹیٹ تھی، اب پتہ نہیں اس کو میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں، اینی آؤ یہ فری اسٹیٹ تھی، ادھر جا کے اس نے ڈیوٹی دی۔ ڈریڈ اسکاٹ نے یہ کہا کہ یار میں 4 سال ادھر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں تو فری ہوں۔ اس نے مسوری کے کورٹ میں کیس کیا اور فریڈم لے لی، فریڈم لے لی۔ یہ جو سینفرڈ تھا نا اس کا مالک، اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، 2 ایئرز اس نے کیس لڑا مسوری کے سپریم کورٹ میں، مسوری کے سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے ڈریڈ اسکاٹ کیس ہار گیا اور واپس سلیو بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب واپس سلیو بن گیا، اب کیا ہوا؟ اب ڈریڈ اسکاٹ نے یہ کیس چیلنج کیا فیڈرل کورٹ میں، مطلب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، فیڈرل کورٹ میں یہ کیا، لیکن فیڈرل کورٹ نے اس کا ڈیسیجن 5 سال ڈیلے کیا، 5 ایئرز ڈیلے۔ یہ پاکستانی کورٹس نہیں ہے جیسے 5 ایئرز ڈیلے کرو چھوٹی بات ہوتی ہے۔ اینی آؤ ایک 7-2 ججز کا ڈیسیجن آیا، ٹوٹل سپریم کورٹ میں 9 ججز ہوتے ہیں، ایک چیز یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے چیک اینڈ بیلنسز میں پڑھا تھا کیا ججز کا کیا سین ہوتا ہے۔ اینی آؤ 7-2 مارجنز کے فیصلہ آیا ججز کا۔ اب وہ فیصلہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ اس فیصلے میں کیا تھا، ڈیسیجن کیا تھا سپریم کورٹ کا۔ ڈیسیجن یہ تھا کہ رائٹ ٹو سو جو ہے نا فیڈرل کورٹ کے پاس، فیڈرل کورٹ میں رائٹ ٹو سو جو ہے وہ نہیں ہے بلیک لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، وچ از ویری ریسسٹ، انکانسٹیٹیوشنل ہے اگر بلیک لوگ، ٹھیک ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے اگر بلیک لوگ یہ سو کریں فیڈرل کورٹ میں۔ دوسرا انہوں نے کہا بھئی یہ مسوری کمپرومائز بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ کیوں انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ کیونکہ بلیک جو ہے وہ ایز اے پراپرٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور آپ پراپرٹی جو ہے 5th امینڈمنٹ میں ہے، جو آپ کسی کو پراپرٹی سے الگ نہیں کر سکتے، 5th امینڈمنٹ یو ایس کانسٹیٹیوشن کی، ٹھیک ہے، مطلب کہ وائلیشن آف 5th امینڈمنٹ بیکاز ڈینائنگ آف پراپرٹی رائٹس۔ یہ کلیئر ہو؟ تیسرا ان نے پوائنٹ یہ کیا، ان نے کہا بھئی بلیکس کے پاس تو یو ایس سٹیزن شپ ہی نہیں ہے، وہ کون ہوتے ہیں کورٹس میں کیس فائل کرنے کا؟ سٹیزن شپ کلیم ہی نہیں کر سکتا بلیک پرسن۔ اب آپ مجھے خود بتاؤ کہ یہ کوئی ڈیسیجن انسان کے بچوں والا کہ کوئی ایسا ڈیسیجن دے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا کہ یار یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ڈیسیجن آ گیا نا، اس سے یہ ہوا کہ ابراہیم لنکن اور وہ اسٹیفن ڈگلس، جس کا ادھر بات نہیں کی تھی، جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ یار میں ٹرین بناؤں گا ادھر سے، یہ اسٹیفن ڈگلس جو سینیٹر تھا۔ اسٹیفن ڈگلس جو تھا وہ اپنے ٹائم کا بڑا فٹ سینیٹر تھا، یہ لنکن ہماری طرح کوئی غریب سا آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ تو لنکن اور ڈگلس نے نا آپس میں ان کا سینٹ کا الیکشن آیا، ٹھیک ہے، سینٹ کا الیکشن آیا۔ ان کے سینٹ کے الیکشن میں نا لنکن نے کہا بھئی تم جو فراڈی ہو، تم نے لڑائیاں کروائی تھیں، ہماری جو ہے اسٹیٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یونٹی ہونی چاہیے، یہ سلیو اینٹی سلیو والے سٹانس ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لنکن ان باتوں میں بڑا مشہور ہو گیا نارتھ میں، ڈگلس جو تھا وہ ساؤتھ میں بڑا مشہور تھا۔
لیکن ڈگلس سینٹ کا الیکشن جیت گیا، لیکن لنکن کو ان نے پریزیڈنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر دیا، پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بنا دیا. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنا دیا. اب یاد رکھنا کہ اب آگے آپ کے پریزیڈنٹ الیکشنز، یہ ہمارا پوائنٹ بنتا ہے 8 پوائنٹ کینسس والا تھا، 9 ریڈ اسکاٹ والا، 10 پوائنٹ ہمارا تھا 1860 پریزیڈینشیل الیکشن، پریزیڈینشیل الیکشن. اچھا، اب اس میں جس طرح آج کل آپ کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا، آپ کو لائک اچھی بلی سپورٹ مل جاتی ہے اس چیز میں. لنکن نے یہ کیا، اس نے جوڈیشری کو کہا کہ یار یہ جوڈیشری جو ہے نا یہ بہت فارغ ہے. جوڈیشری کو وکٹمائز کیا، جو لوگوں کو بڑا پاپولر ہوا پبلک میں. ٹھیک ہے، پاپولر ان پبلک ہو گیا. اوکے، سمجھ کے. اور اس نے یہ کہا، اس نے کہا جی یہ جو ڈیسیجن تھا نا یہ جوڈیشری کا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ ججز کا ڈیسیجن تھا، انڈیویجول ججز کا اوپینین تھا، ڈیسیجن نہیں تھا، اوپینین تھا. اوپینین ہی لگ رہا تھا کیونکہ ڈیسیجن کوئی انہوں نے لا انسانوں والی بات تو کی نہیں تھی. اس کی وجہ سے لنکن کو بڑا واہ واہ ہوئی، اور اس نے کہا یار میں پاور میں آؤں گا، میں ایلیمینیٹ کر دوں گا سلیوری کو. تھینک یو رومان. اچھا، ایلیمینیٹ سلیوری کو کر دوں گا. اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ سلیوری کو ایلیمینیٹ کر دوں گا، لیکن ساؤتھ نے تھریٹ کی کہ اگر ابراہیم لنکن جو ہے وہ بنا پریزیڈنٹ تو ہم جو ہے امریکہ سے الگ ہو جائیں گے، سپریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اینی کوشچنز ٹل ناؤ ہیں؟ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم لنکن صاحب بن گئے پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ لنکن بن گیا. وہ پریزیڈنٹ بنے نا، ساؤتھ کیرولائنا نے کہا ہم تو ہو گئے جی الگ، لنکن صاحب جائیں باڑ میں. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہی تھی، باقی بھی 7 اسٹیٹس نے کہا ہم بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان نے CSA بنا دیا. CSA کانفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آئیے سول وار کیوں ہو رہی ہے. جب یہ پھڈا پڑا اس کا مطلب ہے اب نارتھ الگ ہو گیا، ساؤتھ الگ ہو گیا، سول وار ہوگی شروع. سول وار کا جو ہے نارتھ کا انہوں نے نام رکھ دیا USA، اس کا رکھ دیا CSA. ٹھیک ہے، نارتھ کا پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن آ گیا. ٹھیک ہے، اور ایک چیز یاد رکھنا ہے، ابراہیم لنکن مسلمان نہیں تھا، اکثر سمجھتے ہیں ابراہیم نام ہے تو مسلمان ہے. اینی ہاؤ، ساؤتھ کا جو ہے جیفرسن ڈیوس پریزیڈنٹ بن گیا. ٹھیک ہے جی، جیفرسن ڈیوس بن گیا، ادھر ابراہیم لنکن بن گیا. وار شروع ہوئی بنکر ہل فورٹ میں، کھڈا شروع ہو گیا. ادھر کا جو جنرل تھا اس کا نام تھا اولیسس ایس گرانٹ، اور ادھر جو جنرل تھا رابرٹ ای لی. ٹھیک ہے، رابرٹ ای لی اور ادھر اولیسس گرانٹ. بائی دا وے رابرٹ ای لی زیادہ اچھا جنرل تھا، لیکن اب وہ آگے ہم ریزنز ڈسکس کریں گے کن ریزنز کی وجہ سے وہ جنگ جیت نہیں سکا. ٹھیک ہے،
ان دونوں کی لڑائی جنگ لڑتے رہے 1861 سے 1865 تک 0.68 ملین لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں اور یہ ڈیڈلیسٹ وار کہتے ہیں. کیا وجہ ڈیڈلیسٹ وار کی؟ ڈیڈلیسٹ وار اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ یار اتنے لوگ تو عام جنگوں میں نہیں لڑتے, اور اس کو وار بٹوین بردرز بھی کہتے ہیں, وار بٹوین بردرز. اچھا, نارتھ کے جنرل ساؤتھ کے جنرل ان دونوں کی لڑائی ہوگی 1861 سے 1865, 0.68 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس سے کہتے ہیں وار بٹوین بردرس. شکر, کلیئر ہو گیا. اینی ہاؤ یہ پھر اینڈ ہوئی, اسے کہتے ہیں ایپومیٹکس ہال. ایپومیٹکس ہال ادھر جو ہے رابرٹ ای لی نے سرنڈر کیا, رابرٹ ای لی نے سائن کیا اور سرنڈر کیا, اور نارتھ جو ہے وہ وار جیت گیا, نارتھ وار جیت گیا. اب ہم بیسکلی ڈسکس کریں گے کہ نارتھ وار کس طرح جیتا ہے. ٹھیک ہے, نارتھ اس وجہ سے وار جیتا ہے کہ ہم نے ادھر بات کی تھی نا انفراسٹرکچر کی. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر نارتھ میں بہت اسٹرانگ تھا. فار ایگزامپل آپ ادھر 2 پوائنٹ لکھ سکتے ہو, ریلوے ٹریکس کر لو, پھر ٹیکنالوجی کا کر لو. ٹیکنالوجی میں آپ یہ ٹیلی گرام وغیرہ نارتھ کے پاس تھے, کمیونیکیشن تیز تھی نارتھ کے پاس. پھر آپ کر سکتے ہو اسٹیم بوٹس. اسٹیم بوٹس کا کیا فائدہ تھا کہ اب سپوز یہ یو ایس اے کا میپ ہے, ٹھیک ہے, یہ مسیسپی ریور نیچے آ رہا ہے. اسٹیم بوٹس کا فائدہ یہ تھا وہ سپلائی ادھر بھی لے کے اوپر بھی لے کے جا سکتی تھی, نیچے بھی لا سکتی تھی. ساؤتھ جو تھا ان کے پاس نارمل تھیں, وہ صرف نیچے آ سکتی تھیں, یہ آل اوور سپلائی لے کے جا رہے تھے. ایک یہ پوائنٹ تھا نارتھ کے جیتنے کا. دوسرا یہ تھا کہ ابراہیم لنکن نے نا ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا, ایگزیکٹو آرڈر, جس میں اس نے کہا تھا کہ آج سے سارے بلیک لوگ جو ہیں وہ فری ہیں. اس سے کیا ہوا, اراؤنڈ 3 ملین بلیک لوگوں کی آرمی بن کے نارتھ کی سپورٹ میں آ گئی, اور ساؤتھ کو وہ بندے ان کے ہاتھ سے نکل گئے. دیکھو یہ پولیٹیکل موو ہو گیا ادھر. اینی آؤ, اب ایک کوشچن ادھر آتا ہے کہ یار جب ساؤتھ اور نارتھ سپریٹ ہوئے تو اسپین ہو گیا, برٹن ہو گیا, یا فرانس ہو گیا, ان لوگوں نے کسی ایک کو ریکگنائز کیوں نہیں کیا؟ جس طرح یاد ہے جب 1781 میں یو ایس اے آزاد ہو رہا تھا تو برٹن کی کالونی تھی, تو اسپین اور فرانس نے فوراً ریکگنائز کر لیا تھا یو ایس اے کو, ایک پولیٹیکل موو کر لیا تھا. ہم یہ اس لیے ریکگنائز کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ بیسکلی ڈرتے تھے یو ایس اے سے. انہوں نے کہا یار ان نے ہمیں ایک بار ہرایا, 2 بار ہرایا, کیا پتہ یہ ادھر سے فارغ ہو کے ہمارے اوپر اٹیک کر دیں. اور ان لوگوں کے فائنینشیل حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ جنگ افورڈ کر سکیں. یہ آپ اپنا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, جب ابراہیم لنکن نے سارا امن شانتی کر لی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 1865 میں ہم آ گئے. ٹھیک ہے, ابھی ہماری سول وار ختم ہو گئی ہے, ہم آہستہ آہستہ اب جا رہے ہیں ٹورڈز بلیک رائٹس کی طرف. ٹھیک ہے, 1865 میں یہ ہوا, 13th امینڈمنٹ آئی, 14th امینڈمنٹ آئی, 15th امینڈمنٹ آئی. ٹھیک ہے, 13th امینڈمنٹ میں انہوں نے کہا جی سلیوری ختم آج کے بعد. 14th امینڈمنٹ کہا کہ جی جو ایکس سلیوز تھے نا
ان کو اب اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی ان کی اکنامیکل پولیٹیکل فریڈم کو. پولیٹیکل کر لو, اکنامیکل کر لو, ٹھیک ہے, اکنامیکل, ٹھیک ہے. اب ان کو سٹیزن شپ کائنڈ آف مل جائے گی, ٹھیک ہے. اب جو 15th پوائنٹ ہے اس میں 15th امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ بلیکس کو ووٹنگ رائٹ مل گیا. ووٹنگ رائٹ پہلے بلیکس کے پاس کیا تھا, 3/5 رول ان کے اوپر اپلائی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. بیفور آپ لکھ سکتے ہو, بیفور 15th امینڈمنٹ 3/5 رول تھا, 3/5. اس میں یہ تھا کہ 5 میں سے 3 لوگ کاؤنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب چکر یہ ہے کہ ادھر آپ کو بلیکس کو تو سب کچھ مل گیا, اس کا مطلب ہے سب امن شانتی ہونا چاہیے, کوئی رولا رپھا نہیں, ٹھیک ہے. لیکن 1865 سے لے آپ 1863 بھی کہہ سکتے ہو, 1863 سے لے کر 1963 تک 100 سال. او میرا پین ختم ہو گیا. 100 ایئرس میں جا کے سول رائٹ موومنٹ کیوں چلی, سول رائٹ موومنٹ کیوں چلی. یہ بیسکلی مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ یہ وہ جو سارے آئے ہیں نا, ان کا رول ادھر آیا. کیوں 100 ایئرز لگے بلیکس کو سول رائٹ موومنٹ تک پہنچتے ہوئے. اب ہم اس چیزوں کو جلدی سے ٹچ کریں گے کہ کیا کیا تھا. بیسکلی 1863 میں جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر آیا ابراہیم لنکن کا, جس کو کہتے ہیں ایمانسپیشن, ٹھیک ہے. یہ آیا جس کا ہم نے پڑھ چکے ہیں, جس سے 3 ملین لوگ بلیکس فری ہو گئے. پھر ہم پڑھتے ہیں 1865 میں جو 13, 14 اینڈ 15th امینڈمنٹ آئی. پھر 1866 میں کے آیا. کے کیا ہے, کو کلکس کلان. کو کلکس کلان کیا تھا, یہ وائٹ سپریمیسی میں بلیو کرتے تھے اور یہ جدھر بلیک بندے کو دیکھتے تھے مار دیتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ایسے ایکسٹریمسٹ آگے جو بلیک کی ایگزیکیوشن کرتے تھے, بلیکس کو بڑی ٹینشن ہوتی تھی ان لوگوں سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 1866 میں یہ آگے. پھر 1896 میں جو ہے پلیسی ورسز فرگوسن کیس آیا, ٹھیک ہے. اس میں وہ یہ تھا کہ ادھر سیم ریسٹورنٹس وغیرہ میں جانے نہیں دیتے تھے, ادھر ریسزم آتا تھا, تو ادھر سپریم کورٹ نے کہا ایکول بٹ سپریٹ, مطلب کہ کالوں کی بس الگ, گوروں کی الگ, ان کے ہاسپٹلز الگ, ان کے سکولز الگ, ان کا سب کچھ الگ, لیکن ایکولی ملے گا ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. 1896 میں یہ ہوا. 1909 میں NAACP, یہ تھی نیشنل امریکن ایسوسیشن آف کلرڈ پیپل. اس میں لیٹینو, بلیک, ریڈ انڈین سب مل کے ان لوگوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جو ہر جگہ پروٹیسٹ اور آواز اٹھاتے تھے. اس کے بعد ہم ایونٹ کوٹ کر سکتے ہیں 1954 کا, جو تھا براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن کیس. اچھا, اب اس کیس میں کیا تھا. اس کیس میں یہ تھا کہ براؤن جو تھا اس کے 4 بچے تھے, وہ جس جگہ میں رہتے تھے ادھر بلیکس کے لیے کوئی اسکول نہیں تھا. اس نے کہا جی میں اپنے بچوں کو وائٹ کے اسکول میں بھیجوں گا.
وائٹ کے اسکول والوں نے ایڈمیشن نہیں دیا, اس نے کیس کر دیا. کیس میں کورٹ نے کہا جی براؤن کے بچے جا سکتے ہیں اسکول میں. جو اس کے 4 چلڈرن تھے نا, ان کو اسکول میں بیچتے تھے وائٹ لوگوں کے, لیکن پوزیشن یہ تھی 6 آرمی آفیسرز ان کی پروٹیکشن کے لیے ساتھ جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, پک اینڈ ڈراپ وہی دیتے ہوتے تھے کہ ان کو اتنا جان کا تھریٹ تھا. براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن کیس. پھر اس کے بعد اس کے اگلے سال ہی 1954 کے بعد 1955 میں روزا پارک کا کیس آ گیا. روزا پارک جو ہے اس کا یہ ہوا, یہ بلیک تھی, ٹھیک ہے, یہ بیٹھی ہوئی تھی بس میں, تو ایک وائٹ بندہ آیا, اس کو بس والوں نے کہا بھئی تم سیٹ خالی کرو. شی ڈیڈنٹ ویکیٹ دا سیٹ. ٹھیک ہے, اس نے سیٹ خالی نہیں کی, اگلوں نے زوری اس کو اتارا بس سے نیچے. تو ان ساری جو بلیک کمیونٹی تھی نا, جو NACP کے تھرو تھی, ساری جتنی بھی کمیونٹی تھی کلرڈ, ان لوگوں نے ایک بائیکاٹ کیا جسے کہتے ہیں مونٹ گونری بائیکاٹ, بس بائیکاٹ. ان لوگوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی آج کے بعد سے کوئی بس میں نہیں چڑھے گا. 366 ڈیز تک ان لوگوں نے یہ بائیکاٹ کیا, اور صحیح والا کیا, ہماری طرح کے بائیکاٹ نہیں کیا. اس سے یہ ہوا کہ اینڈ میں انصاف مل گیا, اور اس کے بعد سے کسی کالے کو سیٹ سے یوں خالی کرنے کا نہیں بولا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 1963 میں جو ہے وہ لنکن میموریل ہوا. لنکن کے جو اسٹیچو تھا نا, ٹھیک ہے, واشنگٹن DC میں, یہ سارے جو ہیں اراؤنڈ 0.25 ملین لوگ جو ہیں نا, ان نے واشنگٹن DC میں مارچ کیا. اٹس اراؤنڈ لائک 25,000 لوگ, بہت بڑے اماؤنٹ ہے اس ٹائم کے حساب سے. ٹھیک ہے, 0.5 نہیں 2,50,000 لوگ. یس, ٹھیک ہے. لنکن میموریل ہوا, اور ادھر مارٹن لوتھر کنگ کی فیمس اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم. ٹھیک ہے, اچھا, آئی ہیو اے ڈریم کو اب ہم کوٹ بائی کوٹ لکھ لیتے ہیں, یہ آپ سارے کاپی ایز اٹ از کر لو. اس میں پہلی لائن ہے آئی ہیو اے ڈریم دیٹ my 4 little children. ٹھیک ہے, 4 little children. ایک چیز یاد رکھنا ہے, اس کے بھی 4 بچے تھے, براؤن کے بھی 4 بچے تھے ویسی. اچھا, my 4 little children would one day live in a society where they are not judged by the color of their skin, by the color of their skin, but by the content of their character. ٹھیک ہے, اوکے. اس کا یہ تھا I have a dream that my 4 little children would one day live in a society where they are not judged by the color of their skin but by the content of their character. یہ 1963 میں ہوا. لائک ادھر سے ادھر تک 100 سال لگے ان کو پہنچتے میں, اس سے بیچ میں بڑی سٹرگل ہوئی. پھر اینڈ میں 1964 میں آپ لکھ سکتے ہو کہ سول رائٹس آ گئے. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم سول رائٹس کو ڈسکس کریں گے اور
آئی تھنک پروگریسو موومنٹ کو ڈسکس کریں گے.